ویلکم بیک ناظرین. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں محبوب ہو رہا ہوں لاہور سے. جی محبوب صاحب. میں غامدی صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں سورج گرہن ہوا ہے. جی جی. اب سورج گرہن اور اسی طرح چاند گرہن بھی ہوتا ہے. ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری لائف کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ اور خصوصاً میں پرٹیکولرلی پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریگننٹ ویمن ہوتی ہیں ان کی کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ منع کرتے ہیں کہ جی نکلنا نہیں ہے, چھری کانٹے نہیں اٹھانے. میں اس کے متعلق میں کانشیس ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ایسے کوئی اس طرح کی احکامات وغیرہ موجود ہیں کہ نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب, ایک جو پہلے جو ہمارے کالر تھے زمان صاحب, ان کا ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ اجتہاد اور فتاویٰ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, فتویٰ تو کہتے ہیں کسی عالم کی رائے کو, یعنی عالم نے کوئی رائے قائم کی تو اس نے اپنی رائے جب بیان کی, ورڈکٹ دیا کسی معاملے میں, فیصلہ دیا کسی معاملے میں, تو اس کو فتوے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, فتویٰ استعمال ہوا لفظ کہ تم پوچھ رہے تھے سوال, استفتاء کر رہے تھے, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. تو عربی زبان میں ورڈکٹ دینا, فیصلہ دینا, کسی چیز کے بارے میں رائے دینا, اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے. اسی سے یہ اسم بنا ہے فتویٰ. تو فتویٰ تو اصل میں کسی عالم کی رائے کا نام ہے. وہ رائے کسی اجتہاد پر مبنی بھی ہو سکتی ہے, وہ قرآن و سنت کے فہم پر مبنی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کسی کا کسی معاملے میں اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرے دو سوال ہیں, دونوں کا تعلق جی, ہومو سیکشوالٹی کے اپنا نام بتائیے گا پلیز. جی میرا نام رفیہ ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی اوکے سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ اسلام میں فیملی کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو آل اوور دا ویسٹ ہومو سیکشول لوگ ہوتے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں, ایک خاندان کا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں, کچھ کیسز میں بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اور کچھ کیسز میں آلٹرنیٹ مینس سے بچے پیدا بھی کرتے ہیں. تو سر اس صورت میں اگر دو لوگ کسی دوسرے شخص کی جان مال اور عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے اور وہ فیملی کا یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو پھر ہومو سیکشولیٹی کیوں حرام ہے؟ دوسرا سا میرا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں جہاں تک مجھے علم ہے جو سزا بتائی ہوئی ہے ہومو سیکشولز کے لیے, نہ صرف وہ بہت ویگ ہے بلکہ اس میں ایک جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہے. جہاں تک میرے علم میں سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دو مرد اس طرح کام کریں تو انہیں آپ اذیت دیں. اب یہ اذیت کا ورڈ بہت جنرل ہے. اسی کے نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مردوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اذیت دیں اور پھر اگر وہ توبہ کریں تو ان کو چھوڑ دیں, اور عورتوں کے لیے ہے کہ اگر وہ ایسے کام کریں تو ان کو آپ گھر میں بند کر کے رکھ دیں. سو یہ کوئی یونیفارم سی بات. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں لاہور سے احسن بات کر رہا ہوں. جی میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, فزکس کا. مجھے ایک کوشچن کرنا تھا غالب صاحب سے, یہ کہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری دعا میں کتنا حصہ درود شریف کا ہونا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے ایک حصہ, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آدھا حصہ, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورا حصہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ایک تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا, اور دوسرا یہ کہ درود شریف کا کتنا پڑھنا دن میں مناسب ہے کہ کہیں یہ احتمال نہ ہو کہ جو آپ کا پروردگار ہے, مالک ہے آپ کا اللہ, اس کا ذکر کہیں کم تو نہیں ہو رہا اور درود شریف زیادہ ہو رہی ہے. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ غامدی صاحب سے کہ سائنٹیفکلی روح کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اور کائنڈلی مجھے لائن پہ رکھیے, میری لائٹ گئی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. جی غامدی صاحب, کچھ کوشچن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوشچنز بہت سارے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں کیو میں چلتا رہوں, تو آپ اپنے کوشچن کے آنسر کا پلیز انتظار کیجیے گا. رضا صاحب نے یہ سوال کیا تھا غامدی صاحب کہ وہ ٹیکس پیئر ہیں اور ایک بہت بڑا ٹیکس اماؤنٹ دیتے ہیں اور 15 سے 20% ٹیکس لگتا ہے, پھر بونس انہیں ملتا ہے اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے, تو کیا وہ اپنی جو زکوٰۃ ہے اس میں سے اس کو منہا کر سکتے ہیں؟ یہ میرے نزدیک تو زکوٰۃ ریاست کا حق ہے, اسی کو لینی چاہیے. مسلمانوں کی ریاست جب بھی قائم ہوگی وہ آپ سے زکوٰۃ لے گی, اور زکوٰۃ نظم ریاست کو چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں, جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اگر اس کے لحاظ سے ٹیکس دے چکے ہیں تو ادا ہو گئی, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ پوری کر دیں, تو منہا کرنا جائز ہے, میں اس کا قائل ہوں. ٹھیک.
محبوب صاحب کا یہ کوشچن ہے کہ یہ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے تو ہماری لائف پر کیا اس کی کوئی اثرات ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اور خاص کر کے انہوں نے پریگننٹ ویمن وغیرہ کے قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید بھی چاند سورج ستاروں کی گردش کو اللہ کی آیت قرار دیتا ہے, نشانی قرار دیتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن سورج گرہن ہوا تو اس میں آپ نے بھی یہی تبصرہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, یہ کسی کے مرنے جینے سے یا توہم پرستی کا کوئی تصور اس میں نہیں کرنا چاہیے, یہ گرہن نہیں لگتے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی چیز کے کوئی طبی اثرات ہیں تو یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہوتا, اس پر تحقیق کرنی چاہیے. سائنسدانوں کے پاس جائیے, ماہرین طب کے پاس جائیے, پوچھیے. اب مثال کے طور پر ہم علمی طور پر یہ جانتے ہیں کہ چاند کی گردش سے سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے, مد و جزر ہوتا ہے, یہ ایک سائنٹیفک بات ہے. تو مذہب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کے بارے میں مداخلت کرے. مذہب نے تو آپ کو جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جب یہ آیتیں نمودار ہوتی ہیں آپ کے سامنے تو آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ یہ چیز کسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی تنبیہ کا ذریعہ نہ بن جائے. اس کی وجہ بھی کیا ہے وہ بھی سمجھ لینی چاہیے. یعنی یہ کیوں ہوا کہ چاند گرہن سورج گرہن کے موقع پر آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم کی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کی وفات ہوئی تھی, تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے ہونے کی وجہ یہ بنی ہے. تو حضور نے اس وہم پرستی کے اوپر سخت تنبیہ کی اور یہ کہا کہ یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گرہن نہیں لگتا, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, جب یہ نمودار ہوں تو تم اللہ کے سامنے ذکر اور دعا کرو. کیوں کہا ذکر اور دعا کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی. یعنی پہلے مرحلہ یہ ہوگا کہ سورج اور چاند گہنا جائیں گے, تارے ماند پڑ جائیں گے, پھر اس کے بعد وہ زلزلہ شروع ہوگا کہ جو سورج اور چاند کو بھی جمع کر دے گا اور اس پورے کے پورے جی جس کو بیان کیا گیا. تو یہ جو ساری تفصیل ہے اس کو سامنے رکھ کے گویا ہمارے لیے یہ قیامت کی ایک یاد دہانی بنتے ہیں, جس طرح زلزلہ قیامت کی یاد دہانی بنتا ہے. تو حضور نے اس موقع پر دعا کرنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کی. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں نوشین طاہر بات کر رہی ہوں. خواجہ سراؤں کو بالکل ان کے متعلق کوئی انسٹرکشنز دی ہی نہیں گئی, مخاطب ہی نہیں کیا گیا. لائک غلام کا ذکر ہے, لونڈی کا ذکر ہے, یتیم کا ہے, مرد کا ہے, عورت کا. اب جیسے فرض کریں آپ خواجہ سراؤں کو جائیداد میں حصہ دے رہے ہیں, آپ کس طرح دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. غامدی صاحب ہم ترتیب سے چونکہ چل رہے ہیں, یہ ایک کوشچن تھا رافعہ صاحبہ کا. یہ کہہ رہی تھی کہ فیملی کا کانسیپٹ ایک اسلام نے دیا ہے کہ لوگ مل کر ایک فیملی ترتیب دیتے ہیں, اس کے بعد فیملی چلتی ہے آگے. تو ہومو سیکشولیٹی کے لحاظ سے جو لوگ رہتے ہیں ساتھ میں اور وہ کسی دوسرے کے جان مال اور عزت و آبرو کو غضب نہیں پہنچاتے, نقصان نہیں پہنچاتے, انہیں اس طرح سے رہ کر فیملی بنانے کا کیوں حق نہیں ہے؟ جان مال آبرو کو تو بدکاری کرنے والے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی جو دو لوگ بدکاری کر رہے ہوتے ہیں, زنا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. زنا اور بدکاری در حقیقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو روا رکھتے ہیں یا ہومو سیکسولیٹی کو روا رکھتے ہیں پھر خاندان کا ادارہ وجود ہی میں نہیں آ سکتا. تو جنسی تعلق کو خاندان کے ادارے میں وجود لانے کے دائرے کے ساتھ محدود کر دیا گیا ہے ہمارے ہاں. اسی وجہ سے بدکاری کی سزا ہے, مغرب کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کی سزا مقرر ہے. رہ گئی یہ بات کہ جن آیتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ان میں سرے سے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ آیتیں تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ کعبہ عورتیں عام طور پر جو کعبہ گری کا پیشہ اختیار کر لیتی ہیں ان میں عورت ہی زیر بحث ہوتی ہے, ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے, اور جو مرد و عورت یاری آشنائی کا تعلق پیدا کر چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. سورہ نساء کی جن آیتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں اوپر کعبہ عورتوں کی سزا بیان ہوئی ہے. سزا کیا بیان ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. سزا کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یجعل اللہ لہن سبیلا, یعنی انتظار کریں کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. لیکن جو یاری آشنائی کے تعلق میں یہ بدکاری کی دو واضح قسمیں ہیں. قرآن مجید ان کو دوسری جگہ بھی بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, نہ کھلے بندوں کھلے عام بدکاری کرنے والیاں ہوں, نہ یاری آشنائی کرنے والی. مردوں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے مصافحین, یعنی ان آیات میں ہومو سیکشولیٹی کا زیر بحث ہی نہیں, زیر بحث ہی نہیں ہے. اس کی کوئی سزا دینی ہے نہیں دینی ہے یہ سوسائٹی کا کام ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے. بدکاری کی سزا مقرر کی گئی ہے. یہ ایک ظاہر بات ہے کہ ایک گناہ کا کام ہے, اس پہ لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے, اس سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ایک مرتبہ یہ بیماری پھیل جائے تو اس کے بعد پھر یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ آپ خاندانی نظام کے استحکام کی طرف جا سکیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں پھر بریک کے بعد.